محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ ہے اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا معاشرہ۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ باتیں میں نے رکھی تھی۔ سلسلہ وار آج کا بھی خطبہ جمعہ انشاءاللہ العزیز اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہی باتیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں، ہم سب اس بات کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اللہ نے نبی نہیں بنایا تھا، آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، نبی بنائے جانے سے پہلے بھی آپ ایک اچھے انسان تھے اور پورے مکہ کے اندر آپ کے بارے میں یہ چرچا ہوتا تھا، یہ بات آپ کے تعلق سے ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام تو محمد ہے، جن کا نام محمد ہے، لیکن محمد نامی آدمی یہ جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے اور اس کے اندر امانت داری اور صداقت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ مکہ کے لوگ اپنی امانتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کو جانتے تھے کہ آپ امانت دار انسان ہیں، آپ امین ہیں، امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو آپ سچ بولتے ہیں، حق بولتے ہیں۔ آپ کا لقب جو دیا تھا مکہ کے لوگوں نے، وہ لقب یہ تھا کہ جاء الصادق، صادق آ گیا۔ جب آپ کہیں سے آتے تھے اور لوگ دور سے دیکھتے تھے آپ کو تو آپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دیکھو صادق آ رہا ہے، امین آ رہا ہے، جاء الامین جاء الصادق، دیکھو سچ بولنے والا آ رہا ہے، امانت دار انسان آ رہا ہے، امین آ رہا ہے۔ آپ کو جب نبی نہیں بنایا تھا تب آپ اچھے انسان تھے، نبوت ملنے کے بعد، نبی بنانے کے بعد اور مزید اچھے ہو گئے اور اچھے ہو گئے۔ میں نے کہا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، نبی کو برا بھلا کہتے ہیں، انہیں نبی کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، نبی کی لائف سٹائل کو پڑھنی چاہیے، تب معلوم چلے گا کہ میرے نبی بننے سے پہلے کتنے اچھے تھے اور نبی بننے کے بعد کتنے اچھے تھے۔ ایک واقعے سے میں بتانا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے، آپ غار حرا میں وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے، اللہ رب العالمین کی طرف اپنا دل اور دماغ دھیان اللہ رب العالمین کی طرف لگائے ہوئے رہتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے سورۃ الاقراء کی 5 آیتوں کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ سورۃ الاقراء، جس سورت کو سورۃ القلم بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الاقراء، اقرأ باسم ربک الذی خلق،
کو پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پڑھا ہوا لکھا ہوا انسان نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے سینے کو زور سے دباتا ہے اور کہتا ہے اقرا پڑھ۔ میرے نبی پھر جواب دیتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں انسان، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کے سینے کو دباتے ہیں اور کہتے ہیں آپ پڑھیے، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ 5 آیتیں نازل ہوئی اور سب سے پہلی وہی نازل ہوتی ہے، اللہ کے نبی غار حرا سے چھوڑ کر کے دوڑے دوڑے بھاگے ہوئے اپنے گھر کی طرف آتے ہیں، اپنے گھر پہنچتے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج کی پیاری بیوی ہے، آج کی چہیتی بیوی ہے، وہ بیوی گھر میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے خدیجہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں، ایسا لگ رہا ہے کہ میری موت آ جائے، میں تباہ ہو جاؤں، مجھے میری جان کا خطرہ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک فرشتہ آیا تھا جو یہ باتیں کر رہا تھا کہ آپ پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اللہ نے خطاب دیا ہے اے چادر میں اوڑھنے والوں، اے چادر میں لپٹے ہوئے آپ کھڑے ہو جاؤ، قم فانذر، آپ اپنی قوم کو ڈرائیے۔ چادر میں سونے سے کام نہیں چلے گا، چادر میں لپیٹ کر کے سونے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا کام ہے، آپ کو پہنچانے پڑے گا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے پڑے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پیاری بیوی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اسی طریقے کے سب کے پاس بیوی ہو جو اپنے شوہروں کو مصیبت کے وقت میں، دکھ کے گھڑی میں، پریشانی کے عالم میں اپنے شوہر کو ہمت دلائے، حوصلہ دلائے، حوصلہ دلا رہی ہے، دلاسا دلا رہی ہے۔ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں اے میرے سردار، اے میرے سردار، اے میرے شوہر، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی ہلاک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو برباد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو تباہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے تباہ نہیں کرے گا کہ آپ جو ہے رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں، رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ خود بھوکے رہتے ہیں دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، مانگنے والوں کو آپ کبھی واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں، آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو رشتہ داری کو نبھاتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اسی طریقے سے صلہ رحمی کرتے ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ کر کے کھاتے نہیں ہیں، یتیموں کے مال اس کی امانت کو سمجھ کر کے ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی صلہ رحمی کرے، رشتہ داری کو جوڑتے رہے، رشتے ناطے کو نہ کاٹے، غریبوں کی مدد کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو کبھی بھی ہلاک نہیں کرے گا، ایسے آدمی کو کبھی بھی برباد نہیں ہونے دے گا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی نیک خاتون ہے، اتنی پیاری بیوی ہے، اتنی اچھی بیوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی آپ نے دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو نبوت ملنے سے پہلے
مکہ کے لوگ صادق کہا کرتے تھے، مکہ کے لوگ امین کہا کرتے تھے۔ آپ صادق تھے، اچھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ عدل فیصلہ ہوتا تھا۔ آپ جو ججمنٹ دیتے تھے، آپ جو ڈیسیجن دیتے تھے، لوگ بالکل بلا چوں چرا اگر مگر کہے اللہ کے رسول کے فیصلے سے راضی ہو جاتے تھے۔ آپ اتنے اچھے انسان تھے۔ بتائیے، جب پہلے اچھے انسان تھے تو نبوت کے بعد کبھی برا ہو سکتا ہے؟ کبھی خراب ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ اے نبی، آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت کے باعث آپ لوگوں کے اوپر نرم دل ہیں، اور اگر آپ کی زبان سخت اور دل جو ہے سخت ہوتے، آپ کی زبان اگر غلیظ ہوتی، آپ کی زبان اگر بری ہوتی، آپ اگر بد زبانی کرتے اور آپ کا دل سخت ہوتے، تو یہ جو لوگ آپ پر ایمان لا رہے ہیں، جو اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ اب سب کے سب دور بھاگ جاتے، چھٹ جاتے، دور ہو جاتے، الگ ہو جاتے، آپ کے قریب کوئی نہیں آتے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے آپ کے اوپر کہ آپ کی زبان پیاری ہے، آپ کا دل نرم ہے۔ اگر آپ قائل ہو جاتے، آپ سخت ہو جاتے، تو آپ کے پاس کوئی نہیں آتا۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے اللہ کے نبی، آپ ان کے لیے بخشش طلب کیجیے، استغفار طلب کیجیے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو درگزر کر دیجیے، آپ ان کو معاف کر دیجیے۔ میرے نبی کا معافی دیکھو، میرے نبی کی رحمت دیکھو۔ تاریخوں کے اندر لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے ہوئے ہیں، صفا پہاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر آدمی جانتا ہے صفا مروہ دو پہاڑی ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو دوڑ لگائی تھی حضرت اسماعیل کے لیے، حضرت اسماعیل کی پانی کی ضرورت تھی، آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہے۔ وہ صفا پہاڑی جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اسی ٹائم میں، اسی اثنا میں ابو جہل کا گزر ہوتا ہے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ آج تو اکیلے میں نبی ہے، آج موقع ملا ہے۔ ابو جہل نے سب سے پہلے گالیاں بکنا شروع کر دی، میرے نبی کو گالی دینا شروع کر دیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ اس گالی کا کوئی جواب نہیں مل رہا ہے، نبی گالی کے بدلے میں گالی نہیں دیں گے، اگر نبی کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرے تو برائی کا جواب برائی سے نبی نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں، ابو جہل نے دیکھا کہ کچھ بول نہیں رہا ہے، اتنی گالیاں دینے کے بعد، برا بھلا کہنے کے بعد نبی خاموش ہے۔ ایک روایت کے مطابق اسی جگہ پہ ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی، دوسری روایت کے مطابق ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس پتھر کو ابو جہل نے اٹھایا، اس بدبخت انسان نے اٹھایا اور میرے نبی کو اتنی زور سے پتھر دے ماری کہ میرے نبی کے سر پھٹ گیا، میرے نبی کے سر پھوٹ گیا اور خون کے فوارے نکلنا شروع ہو گیا۔ لیکن میرے نبی کی رحمت کو قربان جاؤ، میرے نبی نے بدلہ نہیں لیا۔ میرے نبی چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، میرے نبی جوان تھے، میرے نبی طاقتور تھے، اگر چاہتے تو ابو جہل سے لڑ سکتے تھے، گالی کی بدلہ گالی سے دے دیتے تھے، لیکن میرے نبی نے اپنے سر مبارک پر، سر پھٹ چکا ہے، خون نکل رہا ہے، میرے نبی نے اپنے سر مبارک میں اس طریقے سے ہاتھ دے کر کے نکل گئے، پہاڑی سے اترے، سیدھے گھر چلے آئے۔ میرے بھائیوں، یہ جو منظر ہے، یہ جو معاملہ ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
خاتمہ ہے۔ اپنی آنکھوں سے نبی کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ بکریاں چرا کے گھر آتی ہیں، ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کھیل کر کے گھر آتے ہیں۔ شکار کھیلنے کا بڑا شوق تھا، شکار کا کھیلا کرتے تھے، گھڑ سواری بھی کیا کرتے تھے، بڑے ہی بہادر اور بڑے ہی جوان مرد انسان تھے۔ میرے بھائیوں، حضرت حمزہ سے اس کی لونڈی، اس کی خادمہ، اس کی نوکرانی کہنے لگی کہ تم تو بڑے بہادر بنتے ہو، تم بڑے مرد انسان بنتے ہو، اپنے آپ کو بڑا ہی بہادر کہتے ہو، دیکھو تمہارے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے پتھر سے مارا ہے اور سر پھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت حمزہ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، ابھی نبی پر ایمان نہیں لایا ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہے، لیکن تھے تو اسی قبیلے سے، اسی خاندان سے، اسی فیملی سے، اور ایسے قبیلے سے تھے جس قبیلے میں اپنے جانوروں کی بے عزتی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر ہم پانی پلانے کے لیے اپنے جانوروں کو لے جاتے ہیں، اپنے بھینسوں کو لے کر جاتے ہیں، اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی اپنی اپنی بکریوں کو اور اپنے اپنے اونٹوں کو، اپنی اونٹنیوں کو پانی کے گھاٹ پر لے کر کے پانی پلانے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ پہلے آپ آئے، پہلے آپ پلائیے، آپ کا جانور پہلے آیا ہے، پہلے پیے گا، لیکن اسی میں تھوڑی سی انبن ہو جاتی تھی، تھوڑی سی بات ہو جاتی تھی، تھوڑی سی لڑائی ہو جاتی تھی، اور جس کا جانور پہلے آیا ہے اگر اس کو بعد میں موقع ملتا تو اسی میں بہت بڑی لڑائی ہو جاتی تھی۔ اور تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے جانوروں کی بے عزتی پر، اپنے جانوروں کی انسلٹی پر میرے بھائیوں وہ 40 سال لڑ لیا کرتے تھے، 40 سال جانوروں کے لیے لڑائی کرتے تھے۔ وہ اس قبیلے، اس خاندان سے رہنے والے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور کہا یہ کمینہ کہاں ہے کہاں؟ کیا سمجھ رکھا ہے کہ مکہ والوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ محمد کا کوئی نہیں ہے، جو چاہتا ہے مارتے رہتا ہے، جو چاہتا ہے گالیاں دیتے رہتا ہے، گالیاں بکتے رہتا ہے، گندی گندی باتیں کرتے رہتا ہے، محمد کے خلاف باتیں کرتے رہتا ہے۔ حضرت حمزہ کو غصہ ہے، ابھی شکار کھیل کر کے آئے تھے، تیر چلاتے ہیں، اس کو کمان بولتے ہیں، تیر چلاتے ہیں پکڑ کر کے، وہ کمان ہاتھ میں تھا، اسی کو لے کر کے نکل گئے اور تلاش کرنے لگے یہ ابو جہل، یہ کمینہ ہے کہاں، کیا سمجھ رکھا ہے؟ نکل گئے۔ میرے بھائیوں، تلاش کیا، ادھر ادھر نہیں ملا، بعد میں معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کے برابر میں بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ گپے لڑا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، مستی کر رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں، پہلے ابو جہل کو برا بھلا کہتا ہے، اس کے بعد جو کمان ہاتھ میں تھی اسی کمان سے اتنی زور سے اس کے سر پہ دے ماری کہ ابو جہل کا بھی سر پھوڑ دیا، حضرت حمزہ واپس آئے اور کہا اے میرے بھتیجے محمد خوش ہو جا، اے میرے بھتیجے محمد خوش ہو جا، میں تمہارا بدلہ لے کر کے آ رہا ہوں، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، تم خوش ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے چچا، اگر میں لوگوں سے بدلہ لینے لگوں گا، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی باتوں پہ غور کرو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے میرے چچا، اگر میں بھی لوگوں سے بدلہ لینا لگوں گا اور اسی طریقے سے بدلہ لینے کی باتیں کروں گا تو میں لوگوں کو معاف کرنے کے طریقے کون سکھائے گا؟ اگر میں لوگوں سے بدلہ لینے لگوں گا تو بتاؤ کہ لوگوں کو معاف کرنے کے طریقے کون بتائے گا؟ معافی کے طریقے کون سمجھائے گا؟ صبر کے تلقین کون کرے گا؟ صبر کے تعلق سے کون سکھائے گا؟ میرے چچا، میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا ہوں، تم میرا بدلہ لے کر کے آیا، میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا ہوں،
भतीजे किस बात से खुश होता है? चचा कलमा पढ़ लो मैं खुश हो जाऊंगा, मुसलमान हो जाऊं खुश हो जाऊंगा। हजरत हमजा कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं अभी कलमा पढ़ लेता हूँ। चचा कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चचा कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। बताइए, हदीस में है लैसा बिफज़्ज़िन वला गलीज़िन वलाकिन याफू व यस्फ़हू वला यदफ़उ सय्यअत बिस्सय्यअ। नबी ज़बान के एतबार से भी नर्म होंगे, मीठे अंदाज में बात करेंगे, और दिल के एतबार से भी नरम होंगे। न दिल सख्त होगा, न ज़बान सख्त होगी, न ज़बान गलीज़ होगी। वला यदफ़उ सय्यअत बिस्सय्यअ, और कोई बुराई का मामला करे तो बुराई का जवाब बुराई से नबी नहीं देंगे। फिर क्या करेंगे? वलाकिन याफू व यस्फ़हू, नबी तो माफ कर देंगे, नबी तो दरगुजर कर देंगे। आपको मालूम होगा जंगे उहुद का वाक़या उठाइए। जंगे उहुद में नबी के दंदाने मुबारक शहीद हुए, चेहरे जख्मी हुए, सर को फोड़ दिया गया, लेकिन मेरे नबी ने इतना कुछ होने के बावजूद भी काफिरों को बद्दुआएं नहीं दी, बल्कि उनको माफ कर दिया। मेरे नबी ने तो उनको भी माफ कर दिया जिन्होंने मेरे नबी को मारने की कोशिश की, गर्दन में चादरें डाल करके आपको फांसी देने की कोशिश की और फंदा डाल करके मारने की कोशिश की। आपने तो उनको भी माफ कर दिया। आप नमाज में सजदे में हैं, पीठ के ऊपर ऊंट की ओझड़ी को रख देता है, आपने उसको भी माफ कर दिया। आपको मालूम होगा फतेह मक्का का वाक़या उठाइए। सन 8 हिजरी में मक्का को फतह कर लेते हैं। नबी फातिहाना अंदाज में आप मक्का के अंदर दाखिल हो रहे हैं। आप काबतुल्लाह शरीफ के सहन में खड़े हैं, काबा के सहन में खड़े हैं और एक अच्छा लंबा खुतबा देते हैं। उसी असना में सहाबाए किराम इस इंतजार में थे कि अल्लाह के रसूल अभी हुक्म देंगे, हम इन काफिरों की गर्दनें उड़ा देंगे। सहाबाए किराम बात कर रहे हैं कि आज हम इनसे बदला लेंगे, आज बदला का दिन है, आज इनका इंतकाम लेने का दिन है, आज इनसे बदला लेके छोड़ेंगे। मेरे नबी ने कहा आज बदला लेने का दिन नहीं है, आज तो रहमो करम का दिन है, आज माफ करने का दिन है, आज माफी का दिन है, आज रहम करने का दिन है। मेरे नबी ने पावर में आने के बाद भी, ताकत और कुव्वत होने के बावजूद भी मुशरिकीन मक्का ने पहले सहाबाए किराम को मारा था, गर्दनें उड़ाई थी, कलेजों को चिबाया था। सारे के सारे मुजरिमीन वहां पे खड़े हैं, सारे के सारे मुजरिम बन करके खड़े हैं, सर झुका करके खड़े हैं कि आज अगर नबी माफ नहीं करेंगे तो आज सहाबाए किराम बख्शेंगे नहीं, आज सहाबाए किराम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि सारे सहाबाए किराम के बगल में मियान में तलवारें थी कि नबी हुक्म देंगे इसकी गर्दनें उड़ा देंगे। लेकिन मेरे नबी ने कहा हम उस नबी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से जो बात कही थी, अपने भाइयों से क्या कहा था? ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलका। ऐ मेरे भाइयों, आज तुम सब आजाद हो, आज तुमसे बदला नहीं लिया जाएगा। मेरे नबी ने भी वही बात कही थी, ला तसरीब अलैकुमुल यौम। ऐ मुशरिकीन मक्का, ऐ कुफ्फार मक्का, तूने हमारे भाइयों के कलेजे चिबाए, तूने हमारे भाइयों को बोटी बोटी किए थे, तूने हमारे भाइयों की गर्दनें उड़ाई थी, लेकिन आज तुमसे बदला नहीं लिया जाएगा, आज तुमको माफ कर दिया जाएगा। आज माफी का ऐलान है। अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया कि आज किसी का खून नहीं बहेगा, किसी का कत्ल नहीं होगा, किसी का मर्डर नहीं होगा, आज खून खराबे का दिन नहीं है। मेरे नबी ने तो सबको माफ कर दिया। आज उस नबी की शान में किताबें लिखी जा रही हैं। नबी की जिंदगी पढ़ के देखो, मेरे नबी कितने अच्छे इंसान थे,
میرے نبی کتنے اچھے انسان تھے، میرے نبی بہت ہی پیارے انسان تھے۔ میرے بھائیوں، کسی پوچھنے والوں نے پوچھا، اما عائشہ بتاؤ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی سب سے چہیتی اور پیاری بیوی ہے، آپ کی سب سے لاڈلی بیوی ہے، آپ کی سب سے چہیتی بیوی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے اما عائشہ آپ بتاؤ نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ ہمارے نبی تو گزر گئے، ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ ہمارے نبی تو انتقال کر گئے، ہمارے نبی کا کیریکٹر کیسے تھے؟ حضرت عائشہ جواب دیتی ہے، کہتی ہے اور پوچھنے والوں، نبی کے اخلاق کے بارے میں سوال کرنے والوں سنو، نبی کے بارے میں پوچھنے والوں سنو، نبی کے بارے میں تم جاننا چاہتے ہو نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ حضرت عائشہ سے کہتا ہے، اما عائشہ میں تو روزانہ صبح و شام قرآن پڑھتا ہوں، الست تقرأ من کتاب اللہ، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ میں تو صبح شام قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، اگر تو صبح شام قرآن پڑھتا ہے تو جو بھی کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہی نبی کا اخلاق ہے، وہی نبی کا اخلاق ہے۔ یعنی قرآن میں جو کچھ بھی حکم دے دیا اللہ نے، اس حکم کے مطابق اپنی پوری زندگی گزار کر کے چلے گئے۔ اب آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ نبی اگر قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار کے چلے گئے تو کون سی بڑی بات ہے، کون سا تیر مار لیا؟ میرے بھائیوں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے بچپن میں حدیث سنی ہے، 6 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں ہم نے ایک حدیث سنی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ جب بھی کھانا کھاؤ، جب بھی پانی پیو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، اللہ کا نام لے لیا کرو، شروع میں اللہ کا نام لے لیا کرو۔ اب بیڑی پینے والے بھی اللہ کا نام لے رہے بھائی، چوٹیاں پی رہے ہیں، مار رہے ہیں، وہ بھی لے رہے ہیں اللہ کا نام، سگریٹیں اڑا رہے ہیں وہ بھی لے رہے ہیں اللہ کا نام، دارو شراب پی رہے ہیں تب بھی شراب بسم اللہ، تو کیا حلال ہو جائے گا؟ شراب بسم اللہ کر کے پیے۔ ایک آدمی کھینی بنا رہا تھا، تمباکو رگڑ رہا تھا، تمباکو، تو تمباکو اچھا سے ملانے کے بعد یہاں پہ رکھ رہا ہے بسم اللہ، ہم نے سنا ہے کانوں سے، اپنے کانوں سے، تو میں نے کہا یار تم حرام کھا رہے ہو تب بھی بسم اللہ کہہ رہے ہو؟ ارے مولانا آپ نہیں جانتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا سمجھائیے پھر۔ ارے آپ ہی لوگ تو بیان کرتے ہیں، آپ ہی لوگ تو خطبہ دیتے ہیں، آپ ہی لوگ تقریر کرتے ہیں، آپ ہی لوگ اسپیچ دیتے ہیں کہ نبی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب بھی کھانا کھاؤ، جب بھی کچھ کام کرو، جب بھی کچھ کام کرنا ہو اللہ کا نام لے کر کے شروع کرو۔ تو یہ کام ہی تو ہے، تمباکو کھانا یہ بھی تو ایک کام ہے، بسم اللہ کر کے کھا لیا۔ میں نے کہا اچھا، تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی۔ اچھا یہ بتائیے، ہم نے حدیث سنی ہے بچپن میں، کیا سنی ہے؟ 6 سال کی عمر میں، کہ جب بھی کھانا کھاؤ، جب بھی پانی پیو، اللہ کا نام لے کر کے پیو۔ ہم میں سے کتنے آدمی ہیں 6 سال کی عمر میں وہ حدیث سنی ہے، 10 سال کی عمر میں وہ حدیث سنی ہے؟ آج عمر کتنی ہو گئی؟ 60 سال۔ آج کتنی عمر ہو گئی؟ 50 سال۔ آج کتنی عمر ہو گئی؟ 80 سال۔ کوئی ہم میں سے بتا سکتا ہے کہ 6 سال میں ہم نے حدیث سنی ہے اور 50 سال عمر ہو گئی ہے، ایک وقت ایک دن بھی بغیر بسم اللہ سے میں نے کھانا نہیں کھایا، بغیر بسم اللہ سے ہم نے پانی نہیں پیا ہے؟ جب بھی پیا ہے پانی، جب بھی کھانا کھایا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے ہی کھایا ہے، پیا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ نہیں صاحب بھول جاتے ہیں، بھوک بڑی تیز ہوتی ہے تو جلدی جلدی مار لیتے ہیں، گپ گپ جلدی جلدی کھا لیتے ہیں، بھوک بڑی تیز ہوتی ہے تو یاد نہیں رہتا ہے، بھول جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کام ہے بسم اللہ کہنا، کتنے آدمی بھولتے ہیں نا؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس نے 10 سال کی عمر میں حدیث سنی ہے، 6 سال کی عمر میں حدیث سنی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر کے پینا چاہیے، اور 60 سال ہو گئی عمر، 80 سال ہو گئی عمر، ایک دن بھی ایک ٹائم میں بھی بسم اللہ نہ چھوڑا ہو، کوئی ایک آدمی بھی دنیا میں نہیں مل سکتا ہے۔ اور کہاں پورے قرآن پہ عمل کرنا؟ تو نبی نے بہت بڑا کام کیا ہے، نبی نے بہت بڑا کام کیا، اسی لیے کہا ہے کان خلقہ القرآن،
قرآن کے عملی تفسیر تھے میرے نبی کو جو حکم تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے، آپ ویسے ہی کر کے دنیا سے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی بہت ہی پیارے انسان تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، کتابیں لکھنے والے، اللہ تعالیٰ تو ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ یا تو اگر ان کو ہدایت نصیب ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نواز دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، نبی کی سنتوں کو اپنانے والا بنائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک کام کرنے کی توفیق سے فرمائے اور برے کاموں سے بچائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رزق حلال کمانے والا بنائے اور رزق حلال کھانے والا بنائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان ہے اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما لے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بھائی بیمار ہیں، بہت زیادہ بیمار ہیں، رب العالمین ان کو تو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ہم میں سے بہت سارے مسلمان بھائی اس دنیا کو چھوڑ کر کے رخصت ہو گئے، چلے گئے، قبر میں ہیں، رب العالمین ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں جب تک تو زندہ رکھنا، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، ہماری موت ہو، ہمارا انتقال ہو تو ہر مسلمان کی زبان میں کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔